معزز سامعین گرامی قدر، رمضان اپنے ساتھ رحمتوں کو، برکتوں کو لے کے آیا۔ ایک رمضان دوسرے رمضان کے مابین سارے کے سارے گناہوں کا کفارہ، 5 نمازوں کے مابین سارے کے سارے گناہوں کا کفارہ، ایک جمعہ دوسرے جمعے کے مابین سارے کے سارے گناہوں کا کفارہ۔ اسی طرح رمضان میں کرنے والے بعض اعمال ایسے ہیں جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ ایک ہے توبہ انسان کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ لیکن آج جس عمل کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے، اس کا رمضان کے ساتھ، سنت نبوی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے قبل اس عمل کو شروع کر دیتے تاکہ رمضان کے اندر جا کے اس عمل کی جو ٹریننگ ہے، بنیادی طور پر یہ آپ کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جتنے اعمال ہیں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ اور جب رمضان آتا تو آپ آندھی اور طوفان سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرنا شروع کر دیتے۔ اللہ رب العزت نے اس خرچ کی مثال قرآن پاک میں بڑی عمدگی سے سمجھائی ہے، جس آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ آپ کسی پھل والے کے پاس جائیں، کسی دکاندار کے پاس جائیں، آپ اس کو 500 روپیہ دیں، 1 روپے کی شاپنگ کی، وہ آپ کو 499 واپس کرے گا۔ 10 روپے کی شاپنگ کی، 490 واپس کرے گا۔ آپ اس کو کوئی پیسہ دیں اور 10 یا 20 کی شاپنگ کریں، کیا آپ کو اس بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ میرا 480 واپس نہیں کرے گا؟ کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے؟ کوئی امکان بھی ہوتا ہے کہ یہ میرے پیسے واپس نہیں کرے گا؟ ایک مخلوق، ریڑھی والا ہو، سبزی والا ہو، پھل والا ہو، آپ اس کو پیسے دیتے ہیں، جتنے کی شاپنگ کرتے ہیں آپ کو پورے کا پورا یقین اور اعتماد ہوتا ہے کہ یہ باقی پیسے واپس کرے گا۔ تو کیا اللہ احکم الحاکمین، جس سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، وہ آپ سے ایک وعدہ کر رہا ہے کہ آپ مجھے 1 روپیہ دیجئے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 1 روپیہ دیجئے، میرے رستے میں 1 روپیہ لگا دیجئے، میں 10 کر کے نہیں، 20 کر کے نہیں، 100 کر کے نہیں، کم از کم 700 کر کے واپس لوٹاؤں گا۔ آپ کو اللہ کے اس کہنے کے اوپر شک کیوں ہے؟ شک ہے۔ ایک عام دکاندار، اس کو آپ 5000 کا نوٹ بھی اس امید پہ دے دیتے ہیں کہ 100 کی شاپنگ کی ہے، باقی پیسے مل جائیں گے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ انبتت 7 سنابل، میرے رستے میں پیسہ خرچ کرنے کی مثال اس دانے جیسی ہے جو زمین میں بویا جاتا ہے، پھر اس سے ایک پودا نکلتا ہے، پھر اس سے اوپر 7 بالیاں، ڈالیاں کھلتی ہیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ چاہے تو ایک دانے سے 700 سے زیادہ دانے پیدا کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسیع حکمت والا ہے۔ اور متعدد احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ حقیقت میں یہ 1 روپیہ 700 روپے سے ضرب دے کر دنیا کی کوئی اور نیکی جو ہے وہ 10 سے ضرب دی جاتی ہے، 20 سے دی جاتی ہے، لیکن 700 سے ضرب دینے کی ابتدا صدقے جیسی نیکی کے حوالے سے ہے۔ اور کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگ سے بچو، آگ سے بچو، کل قیامت کے دن جہنم تمہارے چہروں کے سامنے لا کھڑی کر دی جائے گی، آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ایک دانہ دے کر۔ یہ حدیث سنی، سمجھ نہ آئی، چاہے کھجور کا ایک دانہ دے کر آگ سے بچا جائے۔ کیا آگ جہنم جو اتنی وسیع و عریض ہے، جو چہرے کے سامنے لا کھڑی کر دی جائے گی، ایک کھجور کا دانہ اس آگ سے بچا دے گا؟ ہاں، محدثین نے کہا ہے کہ جو صدقہ تم کسی غریب کے منہ میں ڈالتے ہو، جو صدقہ، جو پیسہ کسی کو دیتے ہو، جو پیسہ اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہو، وہ اس جگہ جانے سے پہلے کہاں جاتا ہے؟
اللہ رب العزت کے ہاتھ میں جاتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ تم نے تو پیسہ دیا بندے کو، لیکن اس بندے کو جانے سے پہلے کہاں پہنچ گیا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اب کھجور سے جو بچنے کی حدیث ہے، شاید آج آپ کو سمجھ آ جائے۔ وہ کھجور کسی غریب کے، کسی افطاری یا سحری کرنے والے کے منہ میں جانے سے پہلے کہاں پہنچ گئی ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ رب العزت بعض صدقوں کو اتنا بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے، جس طرح تم گھوڑے کا بچہ ہو، بھینس کا بچہ ہو، مفہوم رکھ رہے ہو، بکری کا بچہ ہو، اس کو پالتے ہو، پرورش کرتے ہو، ایک دن آتا ہے لمبا چوڑا پورے کے پورے گھوڑے جتنا ہو جاتا ہے، پورے کے پورے بھینس جتنا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت خلوص نیت سے صدقہ کی ہوئی ایک کھجور کو اتنا بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں کہ کل قیامت کے دن انسان اپنی ایک نیکی کو دیکھے گا، وہ کہے گا اے اللہ یہ نیکی تو میں نے کی نہیں، یہ نیکی احد پہاڑ سے بھی زیادہ لمبی اور چوڑی کیسے ہو گئی؟ کہا یہ وہی ایک کھجور کا دانہ ہے جو تیرے رب نے اپنے ہاتھوں سے وصول کیا اور اس کی بڑھوتری کرتا رہا، اس کی پرورش کرتا رہا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقے کو پروان چڑھاتا ہے۔ ایک کے ساتھ کم از کم 700 تو آپ کو ملنا ہے۔ وما انفقتم من شیء، جو چیز اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو گے فہو یخلفہ، وہ آپ کو پلٹا دی جائے گی، آپ کو دے دی جائے گی، آپ کو واپس ملے گی۔ آپ کے دماغ میں واپس ملنے کے بھی بڑے انداز ہیں، آپ کو ملے گی۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ لگتی ہے، ضروری نہیں ہے بالعموم جو صدقہ کرتا ہے اس کو دنیا ہی میں اجر ملتا ہے، یہ عمومی طور پہ محدثین نے کلیہ قاعدہ بیان کیا۔ لیکن اگر دیگر حدیث کو ملایا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے جب پوچھا تھا کیا بچا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک بکری کا شانہ بچ گیا ہے، بعض روایات میں دیگر بھی الفاظ ہیں، ایک بکری کا کندھا بچ گیا ہے، باقی سارے کا سارا صدقہ دے دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا باقی سارے کا سارا بچ گیا ہے، اور یہ جو ایک شانہ یہی باقی نہیں بچا۔ یعنی باقی کیا بچ گیا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ رائی برابر عمل کریں گے، کل قیامت کے دن یہ تو کھجور ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے کہا کھجور کے ذریعے ہی جہنم کو اپنے سے دور کرو۔ گویا صدقات جہنم کو دور کرنے کے لیے اتنی مؤثر چیز ہیں کہ اگر آپ دیگر احادیث کو ملائیں تو صدقے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین متعدد ہیں، جن میں سے بعض آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ہر آدمی اپنے ہی پسینے میں غوطہ کھا رہا ہوگا، اپنے ہی پسینے میں۔ گرمی کی شدت ہوگی، حدت ہوگی، سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، سوا نیزے کے اوپر سورج چاند ہر چیز کو ملا دیا جائے گا۔ وہاں پہ ایک افراتفری بے ہوشی کی عجیب و غریب کیفیت ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، یہ ساری آیتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں کہ گھبراہٹ ایسی ہوگی کہ بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹا آپس میں نظریں نہیں ملائیں گے، بیٹا اس وجہ سے کہ باپ کوئی میرے سے حق نہ مانگ لے، اور باپ اس لیے کہ بیٹا کوئی میرے سے حق نہ مانگ لے، بھائی ایک دوسرے سے نظریں چراتے پھریں گے، یہ میری کسی نیکی کا مطالبہ نہ کر دے، ایک دوسرے سے منہ چھپائے پھر رہے ہوں گے، پسینوں میں اپنے اعمال کے مطابق غوطے کھا رہے ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا گردن تک، کسی کا سر تک، یعنی پسینے کے اندر ہی غوطے کھا رہا ہوگا۔ کس کے پسینے کے اندر؟ اپنے ہی پسینے کے اندر۔ اس پسینے سے بچنے کے لیے نیک اعمال اور بھی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ کیا ہوگا وہ کل قیامت کے دن اس صدقے میں اٹھایا جائے گا، اور جو سائے میں اٹھایا جائے گا اس کو پسینہ کم آئے گا، اس کا پسینہ کم ہوگا صدقے کے سائے میں۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری حدیث بیان کی ہے کہ 7 افراد جن کو عرش عظیم کا سایہ ملے گا، عرش عظیم کا، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا، ان میں سے بھی ایک شخص، ایک تو صدقے کی کلی حدیث ہے نا کہ صدقہ سایہ کرے گا، ایک وہ ہے جن کو 7 کا نام لے کے کہا کہ عرش عظیم کا سایہ بھی ملے گا، صرف صدقے کا نہیں، عرش عظیم کا بھی، اللہ رب العزت کا بھی سایہ ملے گا۔
وہ شخص وہ ہوگا جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو سکا۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، نیکیوں کے دو اعمال ایسے ہیں، دو اعمال اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العزت نے ان دو اعمال کے حوالے سے استثنائی قانون بنائے ہیں۔ باقی نیکیوں کے اندر آپ کو وہ قوانین نہیں ملیں گے جو خاص طور پہ ان دو نیکیوں کے اندر ملیں گے۔ ایک کا تعلق ہمارے آج کے موضوع کے ساتھ ہے، صدقہ، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، اور دوسرا ذکر الہی، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا۔ یہ دو عبادات ہیں جن کے کلیے قاعدے آپ کو دیگر عبادات سے فرق نظر آئیں گے۔ کیا مطلب؟ یہ نیکی کی ایسی عبادت ہے صدقہ، انفاق فی سبیل اللہ، کہ ان تبدوا الصدقات، اگر تم ان کو ظاہر بھی کر دو فنعم ما ہی۔ بتائیے اور کسی نیکی کے بارے میں، باقی تو نیکیوں کے بارے میں آتا ہے کہ بندہ با جماعت نماز پڑھنے کے لیے بھی آ رہا ہے اور اس کی نیت میں یہ ہے کہ مجھے ساتھ والا دیکھے میں کتنی عمدہ نماز پڑھنا ہوں، تو ریاکاری شروع ہو گئی۔ اور یہاں پہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ جو اعلانیہ اپنے صدقات کو ظاہر کر کے بھی دیتا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں۔ ظاہر کر کے دینے والے کا بھی، یہ اعلانیہ اور سرم و علانیتاً کا جو لفظ قرآن پاک میں آیا وہ اسی لیے آیا ہے کہ یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کا استثناء اللہ نے بیان کیا ہے۔ یہ پوشیدہ بھی ہوگی اور اعلانیہ بھی ہوگی، اور اعلانیہ کی جو حکمتیں ہیں وہ محدثین نے بڑی طویل بیان کی ہیں کہ اعلانیہ نیکی یہ ایسی ہے کہ جب کوئی بندہ اس کو اعلانیہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس نیکی کے اندر اتنی خوبصورتی پیدا کی ہے کہ اعلانیہ کر دینے کے باوجود لوگوں کے دل میں اس نیکی کے کرنے کا خیال آ جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ دو افراد جن کے ساتھ حسد بمعنی رشک جائز ہے، ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جس کو لوگ دیکھیں کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، صبح بھی خرچ کر رہا ہے، شام بھی خرچ کر رہا ہے، دن بھی خرچ کر رہا ہے، رات بھی خرچ کر رہا ہے، اور دوسرا پھر وہی ذکر الہی۔ اور یہی وہ نیکی ہے جس کے حوالے سے استثنائی قانون ایک اور موجود ہے۔ جس طرح فرض نماز کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے ذکر الہی کی تلقین کی ہے اور نفلی ذکر چھوڑنے کی بھی وعید کی ہے، اسی طرح یہ واحد نے کی ہے دوسری کہ جس کو فرض زکوٰۃ کے علاوہ بھی چھوڑ دینے کے اوپر وعیدیں موجود ہیں۔ اور یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، شاید آپ کے سمجھ میں آ جائے، سنی آپ نے ضرور پہلے ہوگی۔ آسمان سے جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے، آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے، یہ جو لفظ ہے نا، جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے یا جب بھی صبح ہوتی ہے، جب بھی دن چڑھتا ہے، اس کے اوپر اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہر وقت، ہر لمحے میں سورج کہیں نہ کہیں طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ ہر لمحہ، ہر وقت کسی نہ کسی ملک میں دن چڑھ رہا ہوتا ہے۔ گویا یہ دو فرشتے آپ کے اور میرے لیے یہاں سورج طلوع ہوا تو ندا کر رہے ہیں، ندا دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہر جگہ اگر 24 گھنٹے کہیں سورج طلوع ہو رہا ہے تو 24 گھنٹے ہی یہ فرشتے ندا دے رہے ہیں، اللہم۔ اور یہاں پہ آپ نے غور کرنا، یہ فرشتے کس کے حکم سے نازل ہوئے ہیں؟ کس کے حکم سے نازل ہوئے ہیں؟ اللہ کے۔ وہ لا یسبقونہ بالقول، وہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہی نہیں۔ کس کے حکم سے بولتے ہیں؟ اللہ کے۔ کس کے حکم پہ نازل ہوتے ہیں؟ اللہ کے۔ اور دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ اب اس دعا کی قبولیت میں کوئی شبہ اور شک ہو سکتا ہے کہ اللہ نازل کر رہے ہیں اور اللہ ہی ان کو کہہ رہے ہیں دعا کرو، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ خود ان کو نازل کر رہے ہیں، اللہم آتی منفقن خلفا، اللہم آتی منفقن خلفن، اے اللہ ہر روز۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ نفلی صدقے کے اعتبار سے بھی کوئی اور نیکیاں ان دو نیکیوں کے علاوہ نہیں ہیں کہ جن کو چھوڑنے کی بھی وعید ہو۔ ہر روز آسمان دنیا پہ
اترتے ہیں، زمین پہ نازل ہوتے ہیں جہاں سورج طلوع ہو رہا ہے، کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کو عطا کر جو لوگوں کو دے رہا ہے، اس کو عطا کر جو لوگوں کو دے رہا ہے، اس کو تو دے جو لوگوں کو دیتا ہے، اس کو تو دے جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اللہم اعطی ممسکن تلفن۔ اور دوسرا فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک فرشتہ سارا دن یہی دعا کر رہا ہے، سارا دن یہی دعا کر رہا ہے، اللہ اس کو دیتا چلا جا، اگرچہ سورج طلوع ہونے کے ساتھ اپنے اپنے ملک کے اعتبار سے کر رہا ہے، لیکن جیسے کہا 24 گھنٹے سورج طلوع ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں، تو ہر وقت یہ دعا کر رہا ہے اللہ اس کو دے جو تجھے دے رہا ہے، اللہ اس سے روک لے، اللہ اس سے روک لے، اس کا مال تلف کر دے جو اپنے مال کو لوگوں سے روکتا ہے، اللہ اس کا مال تو روک لے، اس کا مال تو تلف کر لے جو لوگوں سے اپنے مال کو روکتا ہے ہر روز۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انفاق فی سبیل اللہ کثرت سے کرنے والا یعنی سخی اور بخیل میں ایک فرق ہے، دونوں کے ہاتھ گویا ان کی زروں سمیت ان کی گردنوں سے باندھ دیے گئے ہیں، لیکن جو انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، صبح ہوتی ہے کوئی صدقہ کیا، کوئی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا، کسی مسجد مدرسے کو دیا، کسی غریب کے منہ میں نوالا ڈالا، کسی کو کپڑے پہنا دیے، کسی کے ساتھ ہیلپ کر دی، یتیم کی کفالت کر دی، بیواؤں کی کفالت کر دی، اس کا ہاتھ اس کی گردن سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور پھیلتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ یہ مکمل آزاد ہو جاتا ہے۔ صحیح کی مثال یہ ہے کہ اس کے دل میں بھی کوئی سختی، کوئی کھچاؤ، کوئی تناؤ، کوئی بخیلی کا غلبہ نہیں آتا، بلکہ جو وہ انفاق کر رہا ہے اس کا ہاتھ کھلتا چلا جا رہا ہے، اس کا سینہ فراخ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور بخیل کی مثال کیا ہے کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہیں، جو ہی خرچ کرنے لگا اور ٹائٹ ہو گئے، جو ہی خرچ کرنے لگا اور ٹائٹ ہو گئے، جکڑا گیا، سینہ بھی گھٹ گیا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ خرچ کرنے کی نیت کی، ایک نے کر دیا تو سینہ کھل گیا، ہاتھ کھل گئے، دوسرے نے خرچ کرنے کی نیت کی اور روک لیا، گویا اس نے اپنے ہی سینے کو تنگ کر لیا، اپنی ہی گردن کو جکڑ لیا، اپنی ہی ذرا کو تنگ کر لیا۔ اس لیے حدیث کے الفاظ ہیں۔ بتائیے دیگر عبادات ہیں وہاں پہ شیطان انسان کو بہکاتا ہے، مانتے ہیں، لیکن آپ نے کیا کسی عبادت کے بارے میں یہ حدیث سنی ہے؟ نماز کے اندر بھی ایک خاص شیطان ہے جو وسوسے ڈالتا ہے، دیگر اعمال کے بارے میں بھی خاص شیاطین ہیں جو انسان کو ان اعمال کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ بعض شیاطین تو اسپیشل اس ڈیوٹی کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ میاں بیوی میں لڑائی ڈالیں، گھروں کو تباہ کریں، گھروں کو بگاڑ کریں، ہیں مانتے ہیں، مختلف امور سر انجام دے رہے ہیں شیاطین۔ لیکن صدقہ ایک ایسی نیکی ہے کہ ایک انسان آپ میں سے آج کہنے والا یا سننے والا آزما لے، تجربہ کر کے دیکھ لے، رسول اللہ سے زیادہ سچی باتیں کسی کی نہیں ہو سکتی، حکمت سے بھرپور، دانائی سے بھرپور، جوامع الکلم۔ ایک بندہ اٹھے اور 1 روپیہ خرچ کرنا شروع کرے، صرف 1 روپیہ، 10 کی بات نہیں کر رہا، 20 کی نہیں، صرف 1 روپیہ۔ اب تو 1 روپے کا نوٹ بھی نہیں آتا، سکے آتے ہیں، آپ 10 روپے کی مثال لے لیجئے، لیکن حدیث کے الفاظ ایک کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ 1 روپیہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرنے لگیں تو آپ کے دماغ کے اوپر فوری طور پہ کیسے کیسے وسوسے آتے ہیں۔ میرے گھر کا بل رہتا ہے، میرے بچوں کی فیس رہتی ہے، میرے گھر کا راشن آنے والا ہے، میرے گھر کے پانی کا بل رہتا ہے، سوسائٹی کے چارجز رہتے ہیں۔ صرف 1 روپیہ خرچ کرنے سے پہلے آپ کے دماغ کے اوپر یہ جو متعدد اور بے شمار خیالات آ رہے ہیں، یہ کس کی طرف سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 1 روپیہ یعنی 1 کرنسی کی اکائی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی نیت کرتا ہے اور پھر اس کو خرچ کر دیتا ہے تو وہ 70 سرکش شیاطین کے جبڑوں کو توڑ ڈالتا ہے۔ 70 سرکش شیاطین اس ایک نیکی سے روکتے ہیں۔ اس نیکی میں کیا ہوگا؟
اس نیکی کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہارے سے جب تم حرج کرنے لگتے ہو تو تمہارے ذہن میں فقیری کا، پیسوں کی کمی کا، قلت کا خیال ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ذہن میں مغفرت کا خیال ڈالتا ہے، اور اللہ رب العزت کا قرآن پاک بڑھا پر ہے کہ اگر تم اللہ کو قرضہ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھا کے لٹائے گا۔ صدقہ کبھی بھی مال میں کمی نہیں کرتا۔ انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، بلال خرچ کر، غلام خرچ کر، اور نہ گھبرائیں اس عرش والے سے کہ وہ تیرے مال میں تو سوچتا کبھی کمی کر دے گا۔ یہ ایک لمبا چوڑا الگ موضوع ہے کہ مال میں صدقہ ہمیشہ اضافہ کرتا ہے۔ جو صدقہ کرنے والے ہیں آپ ان کا مشاہدہ بھی کر لیں، ان کے مالوں کے اندر اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب فرمان ہے بیواؤں کے لیے، مفہوم مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، باغ دوڑ کرنے والے سے مراد ان کی خوراک کا فکر کرنے والا، ان کے کپڑوں کا فکر کرنے والا، ان کے کپڑوں کا فکر کرنے والا، ان کے لیے تگ و دو کرنے والا، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کے لیے جستجو کرنے والا، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے باغ دوڑ کرنے والا، کئی مرتبہ صبح کے روزے دار، جس کا صبح کو روزہ ہے، اور رات کے قیام کرنے والوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، رات کے قیام کرنے والوں سے اور صبح کے روزے داروں سے آگے نکل جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے واقعات بے شمار ہیں، متعدد ہیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفاق کی یا صحابہ کے انفاق کی مثال دینے سے پہلے آج کے دور کی بعض مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب وظیفہ بتائیے، بیماری لگی ہے، اس بیماری کا کیا علاج ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ اور صدقے کو ایک وظیفہ بتلایا خود۔ داوو مرضاکم بالصدقہ، اپنی مرض کا، اپنے بیماروں کا، اپنی بیماریوں کا علاج کس سے کرو؟ صدقے سے کرو۔ آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا وظیفہ پڑھا جائے، کیا کیا جائے؟ کینسر گھر میں آ چکا ہے، فلاں بیماری گھر میں آ چکی ہے، کیسے دور ہوگی؟ وظائف ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ نہیں سنا؟ داوو مرضاکم بالصدقہ، اپنے گھروں کے اندر بیماریوں کا، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ اور اللہ کی قسم آپ حیران رہ جائیں گے، پرانے ادوار کے واقعات بھی متعدد ہیں، لیکن عصر حاضر کا ایک واقعہ، شیخ تقی الصالح سعودی عرب میں، عرب کے ایک بڑے امام ہیں، بڑے عالم دین ہیں، ان کے بچے کو، یہ ابھی پرانا واقعہ نہیں ہے، دونوں باپ بیٹا زندہ ہیں، موجود ہیں، ان کے بیٹے کو بچپن میں ایک موذی مرض لگ گیا، ڈاکٹروں نے کہا یہ ناقابل علاج ہے، دوڑتے رہے پھرتے رہے علاج کرانے کی۔ انسان اول تو اسباب کے ذریعے، عالم دین تھے حالانکہ، اسباب کے ذریعے علاج کراتا رہتا ہے۔ جب ڈاکٹروں نے اس کو کہا کہ اس کو لے جاؤ، یہ ناقابل علاج ہے، وہ اس بچے کو گھر لے آئے۔ کہتے ہیں وہ دن تھا پہلا کہ جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو اچانک رسول اللہ کی یہ حدیث میری نظروں کے سامنے سے گزرنے لگی کہ اپنے مریضوں کا، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔ کہا میں اٹھا کہ باہر گلی میں، علاقے میں کوئی ایسا غریب آدمی ہو میں اس کو صدقہ دوں، کوئی نہ ملا۔ کہا باہر ایک بلی ٹہل رہی تھی، میرے دل میں خیال آیا، رسول اللہ کی متعدد احادیث اور واقعات آئے، میں گھر میں آیا، دودھ کا ایک برتن بھرا بلی کے منہ کے سامنے رکھ دیا، بلی نے اس دودھ سے دودھ پی لیا۔ یہی رات، اسی رات میں سویا، میں نے خواب دیکھا ایک بھیانک سیاہ رنگ کا کوا میرے بچے کے سر کے اوپر چونچے مار رہا ہے، اور اچانک وہ بلی جس کو میں نے دودھ پلایا ہے اس نے جست لگائی ہے اور کوے کی گردن کو پکڑ کے اس کو کھا لیا ہے۔ کہا صبح اٹھا تو مجھے اپنے بچے کی طبیعت میں کچھ بحالی کے اثرات نظر آئے۔ ایک دو دن کے بعد
میرا بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا، میں نے ٹیسٹ کروائے تو ڈاکٹروں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں نہیں پتا تو نے اس کا کیا علاج کیا ہے، بیماری جڑ سے غائب ہو چکی ہے۔ یہ دور حاضر کا واقعہ ہے، کوئی پرانا باپ بیٹا زندہ ہے، ماشاءاللہ باپ عالم تھا، بیٹا بھی عالم اور حافظ بن چکا ہے، اور آپ اس حدیث، یہ تو آج کا واقعہ، آپ نے یہ احادیث ریلیٹ نہیں کی بنی اسرائیل کے ان واقعات کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک شخص کنویں میں اترا، آپ کو پتا نا یہ دو احادیث ہیں، ایک شخص کنویں میں اترا، پیاسا تھا، پانی پیا، باہر دیکھا کتا بھی اسی طرح پیاس سے ہکلا رہا ہے، اس کو بھی اپنے موزے میں پانی بھر کے پلا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس عمل کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا۔ اور دوسرا واقعہ بھی صحیح حدیث کے اندر ہے، ایک عورت پیشہ کرنے والی، اس نے بھی ایک کتے کو پانی پلایا، اللہ رب العزت نے اس کے صدقے کو قبول کر کے جنت میں داخل فرما دیا۔ آپ بتائیے کتا ہماری امت میں، یہ جو شخص اس کو اپنے گھر میں رکھتا ہے اس کی ایک قرات نیکیوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے، ایک قرات روزانہ مائنس، سوائے حفاظت اور شکار کے رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس کتے کو پانی پلانے کے اوپر ایک آدمی جنت میں چلا گیا، ایک طوائفہ کو جنت کا پروانہ مل گیا، تو اللہ کے بندوں کو، سجدے کرنے والوں کو، سبحان ربی الاعلیٰ کہنے والوں کو، روزہ رکھنے والوں کو، ان کو پانی پلانے کا، ان کو کھانا کھلانے کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ اگر کتے کو پانی پلانے کا اجر و ثواب یہ ہے، اور ایک حدیث دماغ میں آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کے شواہد امام مالک کی اور امام انس کی دیگر احادیث میں بھی ملتے ہیں، اپنی سند کے لحاظ سے یہ اتنی قوی نہیں ہے، لیکن دیگر شواہد کی بنیاد کے اوپر یہ حدیث قوی ہے۔ جو صحیح سند ہے اس کے اندر اجمالاً واقعہ بیان ہوا ہے، تفصیل دوسری سند میں ہے جو اگرچہ کمزور ہے، لیکن واقعہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے، اور یہ قوی ہے شواہد کی بنیاد کے اوپر۔ ایک فاسق و فاجر تھا اور ایک عابد تھا، ایک نیک تھا اور ایک بد تھا، دونوں اکٹھا سفر کر رہے تھے۔ جو نیک اور متقی اور پرہیزگار شخص تھا وہ پیاس سے ہلکان ہو گیا اور بے ہوش ہو کے گر پڑا اور کہنے لگا اگر میں پانی نہ پیوں گا تو میں مر جاؤں گا۔ وہ جو فاسق فاجر تھا اس نے کہا مر تو میں بھی جاؤں گا اگر اس کو پلا دیا۔ خیر اس کے دل میں اس وقت نرمی آئی اور اس نے چند قطرے پانی کے اور چند گھونٹ پانی کے اس نیک آدمی کے منہ میں ڈال دیے، جس سے اس کی جان بچ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، وہ فاسق و فاجر اس کو جہنم کا پروانہ عطا کر دیا جائے گا اور عابد کو جنت کا پروانہ عطا کر دیا جائے گا۔ فاسق و فاجر بالکل مایوس ہو کے جب جہنم کی طرف بڑھ رہا ہوگا، اچانک اس عابد کے اوپر اس کی نظر پڑے گی اور وہ کہے گا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ جی میں تجھے پہچانتا ہوں۔ پہلے اپنا تعارف کروا۔ جب وہ تعارف کرواتا میں وہ ہوں جس نے تجھے دنیا کے اندر فلاں وقت میں پانی کا ایک گھونٹ پلایا تھا جس کی وجہ سے تو بچ گیا۔ عابد نے کہا ہاں میں تجھے پہچان گیا ہوں، میرے ذہن میں ساری کی ساری بات آ گئی ہے۔ فرشتوں کو کہے گا ایک منٹ رک جاؤ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ اور معافی کا ہاستگار ہوگا، اے اللہ یہ بندہ تو وہ ہے جس نے تیرے اس بندے کو اس عالم میں پانی پلایا تھا جب وہ مر رہا تھا، اس پانی پینے کی وجہ سے عبادتیں بھی کی ہیں، ریاضتیں بھی کی ہیں، جنت کا پروانہ بھی ہاتھ میں ہے، میں اس کو کیسے جہنم میں جانے دوں؟ اللہ رب العزت حدیث کے الفاظ ہیں اس بندے کی سفارش کی وجہ سے اس فاسق و فاجر کو جنت میں داخل کر دے گا ایک گھونٹ پانی پلانے والا۔ اور آپ کے ذہن سے وہ حدیث نکل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بھی اس حدیث کے بھی متعدد طرق ہیں، یہ بھی شواہد کی بنیاد کے اوپر قوی ہے، اور اس کے الفاظ بھی متعدد احادیث کی کتابوں میں متفرق اور مختلف ہیں۔ جو ساتھی باہر کھڑے ہیں اوپر الحمدللہ ہال کے اندر نئے قالین ڈل چکے ہیں، آپ اوپر والے ہال میں تشریف لے جائیں، اوپر والے دونوں ہال بھی مکمل آپ لوگوں کے لیے تیار ہیں، آپ وہاں پہ جا کے جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے خواتین کے لیے بھی جو جگہ ہے اوپر والے ہال میں بھی الحمدللہ جگہ نماز کے لیے موجود ہے، وہاں پہ بھی وہ جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرانے دور میں
ایک راہب اور ایک عابد ہوا کرتا تھا. اس نے 60 برس عبادت کی. 60 برس عبادت کر کے باہر آیا. شیطان نے عورت کی شکل میں اعمال کو غارت کرنے کی نیت سے اپنے آپ کو مزین آراستہ پراستہ کیا. عورت کو خوشنما کر کے اس راہب کو دکھلایا. وہ راہب اس عورت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا. جب وہ اس عورت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا بعد میں پشیمان بھی ہے, ندامت بھی ہے کہ 60 سال عبادت کی, ریاضت کی, اعتکاف کیا, سجدے رکوع کیے, اب نکلا ہوں عورت کے جال میں پھنس کے برائی کر لی ہے. نادم ہے. اچانک ایک مانگنے والے نے صدا دی, ندا دی, اللہ کے نام پہ کچھ چیز ہے, اس کے پاس روٹی کے 2 ٹکڑے ہیں, وہ دونوں اس شخص کو دے دیتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کل قیامت کا دن ہوگا, یہاں سے ایک گناہ کی سنگینی کا بھی اندازہ ہوتا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا, اس بندے کی 60 سال کی عبادات کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے گا. 60 سال کی عبادات کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے گا اور ایک وقت کے زنا کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے گا. زنا کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. یہ گناہ کی سنگینی اور شدت بھی ہے زنا جیسے جرم کی. پھر حدیث کے الفاظ ہیں یہ عابد زاہد 60 سال اللہ کی عبادتیں کرنے والا پریشان ہوگا اس دن, اور اس کو سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا زندگی میں غلطی کر آیا. اچانک فرشتے اس کے رجسٹر اور نامہ اعمال سے روٹی کے 2 ٹکڑے لائیں گے اور وہ اس کے دائیں پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے. جو ہی وہ روٹی کے ٹکڑے دائیں پلڑے میں رکھے جائیں گے زنا کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیں گے. گویا صدقہ گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے, صدقہ بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے, اور صدقے کے حوالے سے بہت سی اس کی اقسام ہیں اور متعدد واقعات ہیں جو دماغ میں آتے چلے جا رہے ہیں. حاتم طائی اس سے جو آپ نے آج تک سنا بہت بڑا سخی تھا. اس سے کسی شخص نے پوچھ لیا کہ آپ نے اپنے سے بھی زیادہ سخی آج تک کسی کو دیکھا ہے؟ وہ کہا ہاں دیکھا ہے, میں نے اپنے سے بھی زیادہ سخی ایک کم عمر بچے اور نوجوان کو عرب بدو قبیلے میں دیکھا ہے. کہا اس نے کیا صحابت کی؟ کہا میں اس کے پاس مہمان ٹھہرا ہوا تھا. اس نے مجھے ایک بکری کا مغز کھلایا تو میں نے اس مغز کی تعریف کی اور کہا اگر ایک اور ہو تو وہ بھی کھا لوں گا. وہ دوسرا مغز لے کے آ گیا, میں نے وہ کھایا اور میرے اندر سے اس کی لذت محو نہ ہو سکی. میں نے کہا اگر ایک اور ہو تو وہ بھی کھا لوں گا. یہاں تک کہ میں نے 9 مرتبہ کہا. وہ نوجوان عرب بدو بچہ 9 مرتبہ بکری کا مغز میرے لیے بھون کے پیش کرتا ہے. کہا میں جانے لگا, باہر عجیب ماجرا دیکھا کہ 9 بکریاں ذبح ہوئی پڑی ہیں. میں نے اس سے پوچھا تو نے یہ مغز سٹور نہیں تھے کیے ہوئے, تو نے ہر ایک مغز کے لیے ایک بکری کو ذبح کیا میری خاطرداری کے لیے؟ کہا میرا کل اثاثہ, میری کل جائیداد یہ 9 بکریاں تھی. میں نے صدقہ کرتے ہوئے تجھے پسند آ رہا تھا تو میں نے صدقہ کرتے ہوئے تجھے کھلا دی. حاتم طائی کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا سخی نہ دیکھا کہ ایک مہمان کی خاطرداری کے لیے اپنی کل جائیداد کو قربان کر دیا. پھر میں نے اس کو 400 اونٹ دیے وغیرہ وغیرہ. یہ ایک الگ باب ہے. لیکن اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی کیسے حکمت سے بھرے ہیں کہ کئی مرتبہ ایک درہم 1 لاکھ درہم سے سبقت لے جاتا ہے. 1 درہم 1 لاکھ درہم سے کیسے سبقت لے جاتا ہے؟ وہ اس طرح کہ جس کے پاس تھا ہی ایک, اس نے ایک صدقہ کر دیا. جس کے پاس کروڑوں تھے اس نے اپنے حصے اور تناسب کے اعتبار سے صدقہ کیا. اور 1 درہم کے حوالے سے ایک اور واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. فضیل بن عیاض نے اس واقعے کو روایت کی ہے. کہا ایک شخص تھا, اس نے اپنے گھر کا سامان بیچا سارا. بیوی نے کہا کچھ کھانے کو نہیں ہے تو سامان ہی بیچ دو, پیٹ تو بڑے زندہ بچ جائیں گے, اگلے دن محنت مزدوری کر لیں گے. اس نے سارے گھر کا سامان بیچا اور 1 درہم اس سامان کے بدلے میں ملا. واپس آ رہا ہے, رستے میں 2 شخص آپس میں جھگڑے ہیں. کیا جھگڑا ہے؟
کہا 1 درہم کا جھگڑا ہے، یہ مجھے دیتا نہیں ہے، اگر اس نے دیا نا میں اس کو مار دوں گا، میں نے اس کو چھوڑنا کوئی نہیں۔ اس شخص کے ذہن میں خیال آیا 1 درہم سے میں نے کیا کر لینا، ایک بندے کی جان بچ جائے گی، یہ آپس میں لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اس کو 1 درہم دے دیا۔ اب جب اس کو 1 درہم دے کے گھر آیا تو بیوی نے کہا پھر بھوک ہے، پھر فاقے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کہا اب تو جو بچا کھچا سامان اون کا موجود ہے، سوت کا موجود ہے، اب تو وہی باقی رہ گیا، اس کو لے جاؤ۔ وہ بیچنے کے لیے جاتا ہے، وہ 1 درہم میں بھی نہیں بکتا، پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک مچھلی فروش خالی ایک مچھلی لے کے جس میں سے بدبو آ رہی ہے، وہ کہتا ہے یہ سامان مجھے دے، یہ مچھلی میں تجھے دے دیتا ہوں، چل تیرا کچھ سالن بن جائے گا، گزارا ہو جائے گا۔ معاملہ طے پہ آ گیا، مچھلی لے کے گھر آ گیا۔ مچھلی کو بیوی نے پکانے کے لیے چولہے پہ رکھا، کھولا تو اس کے پیٹ سے ایک انڈے کے برابر موتی نکلا۔ اس موتی کو اس نے بڑے غور سے دیکھا اور کہنے لگا کہ یہ مجھے ہیرا لگتا ہے، کسی جوہری کے پاس جاتا ہوں۔ جوہری کے پاس گیا، اس نے کہا کہ یہ 40,000 درہم کا میں تجھ سے خریدتا ہوں، لیکن اگر تو چاہتا ہے 40,000 سے بھی زیادہ اس کی قیمت لگے تو فلاں جو بڑا جوہری ہے اس کے پاس چلا جا۔ اس کے پاس گیا، اس نے کہا 80,000 درہم میں خریدتا ہوں، 80,000 درہم میں، لیکن جو شہر کا سب سے بڑا جوہری اگر اس کے پاس جائے گا وہ اس کی صحیح قیمت ادا کرے گا۔ اس کے پاس گیا تو اس نے کہا پورے وطن میں میرے سے زیادہ اس کی تجھے کوئی قیمت نہیں دے گا، اور میں اس کو 1,20,000 درہم میں خریدتا ہوں۔ 1,20,000 درہم 12 بیگوں میں پیک کر کے واپس لا رہا ہے۔ گھر میں پہنچتا ہے، ایک فقیر کو دروازے پہ دیکھا، وہ صدا دے رہا ہے اور اس شخص کو کہہ رہا ہے اللہ نے جو تجھے مال عطا کیا ہے اس میں سے مجھے بھی عطا کر۔ وہ شخص کہتا ہے اللہ نے تو اتنا عطا کیا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا، یہ 6 لفافے 60,000 درہم میں تجھے صدقہ کرتا ہوں۔ وہ آدمی درہم لے کے جا رہا ہے اور پیچھے مڑ کے بار بار دیکھ رہا ہے کہ کہیں مجھے آواز تو نہیں دیتا۔ آواز تو نہ دی۔ کچھ دیر بعد آدمی آیا اور پلٹا، کہا میں تیری آزمائش کے لیے آیا تھا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہ جو 1 درہم تو نے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا تھا ان بندوں کی صلح کرانے کے لیے، یہ 1,20,000 دنیا میں اللہ کی طرف سے تجھے انعام ہے، اور آخرت کے دن اس سے 19 گنا زیادہ تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ یہ وہ واقعات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے ہیں، اور رسول اللہ کی زندگی کے، اصحاب رسول کے، ان کے جو واقعات ہیں وہ اتنے متعدد ہیں کہ رسول اللہ ایک مرتبہ نماز سے سلام پھیرتے تیزی سے دوڑتے ہوئے اندر گھر کی طرف بھاگے۔ صحابہ نے کہا یہ کیا ہو گیا، آج تک رسول اللہ ایسے تو کبھی نہیں گئے، ایسے تو کبھی ماجرا نہیں ہوا۔ تو رسول اللہ نے بتلایا گھر میں سونے کا ایک ڈلی سی پڑی تھی، اور میرے دل میں یہ خیال آیا دوران نماز ہی کہ رات ہو جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سونے کی وہ ڈلی رہ جائے، اس سے پہلے پہلے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کر لوں۔ تو میرے بھائیوں، خرچ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، پانی پلانا، کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ کپڑا کسی شخص کے جسم پہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ اس کپڑے کے ذریعے اس کی حفاظت کرے گا۔ اسی طرح صدقہ صرف جہنم کی آگ کو نہیں بجھاتا، آنے والی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ قبر کے اندر جس طرح صورت ملک بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اسی طرح صدقہ بھی قبر کے اندر ہر آنے والی پریشانی، ہر آنے والے عذاب سے بندے کو بچاتا ہے۔ انہی صدقات کے حوالے سے انشاءاللہ اپنی گزارشات کو ہو سکتا ہے شام کے دروس میں یا اگلے جمعے میں کنٹینیو کریں، تو آپ سب ساتھی شام کے دروس کے اندر بھی شریک ہوا کریں۔ یہ جو صدقات ہیں ان کی بہت سی جہتیں ہیں، جیسے آپ کے سامنے رکھا، پانی پلانا، کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، یتیموں کی کفالت کرنا، حتیٰ کہ آپ حیران رہ جائیں گے، ذہن میں ایک بات آ گئی ہے، چلیں آج روزہ ہے، آج کچھ ٹائم آپ کا زیادہ لے لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، سب سے سردار ہیں، جنت کا دروازہ کھلے گا، لمبا چوڑا واقعہ انشاءاللہ تفصیل پھر کبھی رکھیں گے۔ ایک شخص اور ایک عورت بالکل رسول اللہ کے ساتھ ساتھ، ایسے لگے گا جیسے رسول اللہ سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔
رسول اللہ اس عورت سے پوچھیں گے تو کون ہے, تیرا کیا ماجرا ہے, اتنی تیزی سے جنت کے اندر جاتی ہے؟ کہا میں وہ ہوں جس نے اپنی دنیا میں عزت کی حفاظت کی, بیوہ ہو چکی تھی, شادی کی گنجائش موجود تھی, لیکن بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے, ان کی تربیت کرنے کے لیے شادی نہیں کی. آج اللہ نے آپ کے ساتھ جنت میں داخلے کا پروانہ عطا کر دیا ہے. دوسرا شخص وہ بھی رسول اللہ کے ساتھ ساتھ ایسے لگے گا کہ بالکل رسول اللہ کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہو رہا ہے. رسول اللہ پوچھے گا تو کون ہے, رسول اللہ پوچھیں گے تو کون ہے, تیرا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ کے رسول میں وہ ہوں جس نے اپنی زندگی میں یتیموں کا اس طرح خیال کیا کہ جب کھانا اپنے گھر لے کے آتا تھا تو ساتھ میں اگر کوئی یتیم تھا اس کے لیے بھی لے آتا تھا, جب کپڑا لے کے آتا تھا یتیم کے لیے بھی لیتا تھا. گویا یتیم کی کفالت کرنے والا بھی رسول اللہ کے ہمراہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اسی طرح اللہ کے گھر بنانے والے, من بنا للہ مسجدن, اور مسجد کی شرط یہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی مسجد بنائی جائے, حدیث کے الفاظ ہیں پرندے کے گھونسلے کے برابر. گویا آپ کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے اگر آپ اتنا خرچہ بھی, اتنے انفاق بھی مسجد مدرسے کے اندر کریں گے جتنا ایک گھونسلے چھوٹے سے پرندے کا گھونسلہ, اتنی جگہ کے برابر بھی آپ کے پیسے لگ گئے تو اللہ رب العزت آپ کا جنت میں گھر بنا دیں گے. تو رمضان کا مہینہ ہے جہاں پہ رشتہ داروں کو, یتیموں کو, بیواؤں کو, مسکینوں کو, روزے داروں کو کھانا کھلانا, پانی پلانا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور ترغیب بھی ہے. وہیں پہ مساجد, مدارس, ان کے لیے باغ دوڑ کرنا, ان کو آباد کرنا, ان کے لیے جستجو کرنا, ان کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کرنا, ان کے لیے کمپین چلانا, ان کے لیے دوست احباب کی مجلسوں میں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا, یہ سب بھی صدقے کی عمدہ ترین قسموں میں. بعض نے تو فی سبیل اللہ صدقہ جاریہ میں سب سے پہلے نمبر پہ اس کو رکھا کہ جب انسان قبر میں چلا جاتا صدقے کی ہر قسم ختم ہو جاتی ہے, لیکن فی سبیل اللہ مسجدیں جب تک قائم رہتی ہیں, مدرسے جب تک قائم رہتے ہیں, تلاوتیں جب تک ہوتی ہیں, شاگرد اور طلبہ جب تک پیدا ہوتے رہتے ہیں, وہ صدقہ کرنے والے کے نامہ اعمال میں قبر میں پہنچتے رہتے ہیں. تو یہ صدقہ جاریہ کی بہت بڑی قسم ہے. آپ احباب سے یہ اپیل بھی ہے آپ کے سامنے, اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم نے ارادہ کیا ہوا ہے 4 کنال جگہ لینے کا. آپ سب ساتھی اس جگہ کے اندر 1600 افراد کے لیے جگہ لینے کا ارادہ ہے. آپ سب ساتھی اس جگہ کے اندر بھی اپنا حصہ ڈالیں. تقریباً کم و بیش آج کل جو ریٹ چل رہا ہے اس کے حساب سے ایک مصلے کی جو قیمت خرید, اس سے مراد یہ جائے نماز کی قیمت خرید نہیں ہے, پلاٹ کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 40,000 روپیہ فی مصلے کے حساب سے آتی ہے. سب ساتھی بڑھ چڑھ کر ان اداروں کے اندر بڑھ چڑھ کر انفاق فی سبیل اللہ اور دوستوں کو بھی موٹیویٹ کیا کریں. وجہ یہ ہے آپ نے جو سیکولر ادارے ہیں وہاں پہ دیکھا ہے, میں ان کو تان و تشنیع بنانا نہیں مقصود نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے مینیجیریل اخراجات ہی بہت رکھے ہوتے ہیں. مینجمنٹ جو مینیجر ہے اس کی 5 لاکھ تنخواہ ہے. اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ ہماری خاندان, ہماری فیملی خود انفاق کرتی ہے اور خرچہ دیتی ہے. یہاں پہ اس قسم کا کوئی خرچہ نہیں ہے کہ مینجمنٹ کے الگ چارجز ہوں. جو آپ کا پیسہ آتا ہے آپ کے سامنے ادارے پہ لگا ہوا آپ کو نظر بھی آ جاتا ہے. تو سب ساتھی اس ادارے کے لیے بھی تعاون کریں. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.